4 ماہیگیروں کی بلاہٹ۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ ایک کوڑی کو شفا۔ جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا، اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ مفلوج کو شفا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، اور فریسی اور شرح کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں۔ اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کے کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا، اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی۔ لاوی کی بلاہٹ۔ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا۔ اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے
کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ روزے کے متعلق سوال۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔